صدر صاحب کوئی خاص پیغام لے کے آئے تھے؟ کیونکہ آج وہ ایاز صادق اور جو وفاقی وزیر قانون تارڑ صاحب سے بھی مل کر آئے تھے، تو شبہ یہ ہے، بلکہ گمان یہ ہے کہ کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے جو صدر صاحب کو خود پرسنلی پیغام آ کے دینا پڑا۔ نہیں، صدر صاحب تو تشریف لائے تھے، ان کی لاہور میں اور بھی مصروفیات ہیں۔ اوبیسلی جب وہ لاہور آئے تو پارٹی کی چیئرمین جن کے ساتھ ان کا پرانا تعلق ہے تو ان سے ملے اور گفتگو بھی ہوئی، تبادلہ خیال بھی ہوا۔ تو جو آپ فرما رہی ہیں کہ ان کی آج ایاز صادق صاحب سے اور تارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی، یقیناً ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، وہ کسی بل کے بارے میں، کوئی بل وہ اسمبلی میں پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ٹیبل کرنا چاہ رہی تھی، جس پر صدر صاحب کی کچھ رائے تھی کہ اس میں کچھ قانونی کمزوریاں ہیں اور گورنمنٹ کو اس سے اثر نو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ملاقات جو ہوئی وہ اس سلسلے میں تھی ان کی۔ سر، اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہے، بیکاز اس سے پہلے صدر صاحب گفتگو اور پل کا کردار ادا کرتے رہیں گے، غالباً ان کی پہلی نہیں کوئی دوسری تیسری ملاقات تھی، صاحب ڈار صاحب سے بھی ہوئی، پھر دیگر حکومتی وزراء کے ساتھ بھی ہوئی، تو اسی کانٹیکسٹ میں اس ملاقات کو دیکھا جا رہا تھا کہ بھئی آج جب خان صاحب کے اعلان کے بعد آ کے وہ ملے ہیں تو کوئی فیوچر میں کردار ادا کرنے، سسٹم میں واپس آنے کے بارے میں بھی بات ہوئی، کہیں کسی نے کہا کہ بھئی چلیں ذرا سسٹم کے اندر ہی رہیں، اس کو چلنے دیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر صاحب سے ڈار صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں اور ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوئیں، اور یقیناً ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، یقیناً ہوا، اور میں اس سے باخبر ہوں۔ لیکن آج کی جو نشست تھی وہ اس کے برعکس تھی، میں آپ کو پہلے عرض کر چکا، وہ دونوں صاحبان تشریف لائے ہوئے تھے، اس موضوع پہ ان کی گفتگو نہیں، وہ ایک لیجسلیٹو معاملہ تھا، اس پر بات ہوئی۔ دیکھیے، صدر صاحب نے یقیناً اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیے صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کا ایک ادارہ، ایک مقتدر ادارہ ایک فیصلہ کر چکا ہے اور درست فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم اپنا کردار آئین کے حدود کے اندر رکھیں گے، ہم سیاست سے لا تعلق ہوں گے، وی آر اے پولیٹیکل، ٹھیک، اور سیاست جانے سیاست جان دانے۔ تو یقیناً صدر صاحب کا یہ موقف ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو پھر اگر یہ ہے تو پھر سیاستدانوں کو راستہ نکالنا چاہیے کہ ملک کے تقاضے کیا ہے، ملک کی ضروریات کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اعتماد کا فقدان ہو چکا ہے، سیاسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی لحاظ سے دیکھیں تو معیشت دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کی علم میں ہوگا کہ اب آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو پایا، اور وہاں بھی ایک تعطل آ چکا ہے، اور پھر آگے آپ کے علم میں ہے کرسمس کی چھٹیاں آ جائیں گی، نیو ایئر آ جائے گا، تو اب لگتا یہ ہے کہ مڈ جنوری سے پہلے کہ کوئی امکان ملاقات یا نشست کا نہیں ہے۔ تو اس کا جو مارکیٹ میں جو چیمگوئیاں ہوں گی اور جو غیر یقینی صورتحال ہوگی، اس کے اثرات معیشت پر، اسٹاک مارکیٹ پر، لوگوں پر پڑ رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو سر، آپ ان کا کرسمس کی چھٹیاں اور نیو ایئر جو ہے آپ کا جو موجودہ حکومت کا خراب کرنے کا پلان ہے، آپ نے کہا ہم 17 تاریخ کو بتائیں گے کہ ہم کس دن استعفیٰ دیں گے، اور وہ 23 تاریخ ہوگی، یعنی کہ جو چھٹیوں سے ایگزیکٹلی 2 دن پہلے، یہ 23 تاریخ کی کیا سگنیفیکنس ہے سر؟ نہیں، دیکھیے، یہ 23 کا تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، پتہ نہیں آپ کو یہ ڈیٹ کہاں سے ملی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو آج پریسر کیا، میں وہیں تھا، اس پریسر میں انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ کو لبرٹی میں ایک اجتماع ہوگا جس سے وہ خطاب کریں گے، اور اس میں وہ اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کی جو رائے میں نے سنی وہ یہی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو تاریخ ہے وہ دسمبر کے اندر ہی ہو۔ اب آپ پہلے فرما رہی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بھئی کیوں گو مگو کی صورتحال ہے، فیصلہ کر لے۔ آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ
یا پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی سنجیدہ ہے تو پھر ان کے پاس بڑا آسان راستہ ہے، ایک سیاسی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. نیشنل اسمبلی سے ہم پہلے باہر آ چکے ہیں تو ہم فی الفور نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور ملک کو انتخابات کی طرف لے جائیں گے. اب اس بات سے وہ پھر گئے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان بلا معیشت کا کیا حل ہوتا ہے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو بے یقینی کی صورتحال ہے اس کے اثرات جو ملک پر پڑ رہی ہیں. اس وقت نہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اور ایک بے چینی ہے اور ایک مذاق بنا ہوا ہے. حل ان کے پاس ہے نہیں. وزیر اعظم خود آپ نے دیکھا کہ پچھلی پریسر میں وہ خود پریشان دکھائی دے رہے تھے کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. سر آگے بڑھنے کا راستہ تو اسمبلی کی تحلیل کے بعد بھی کوئی اتنا واضح نہیں ہے. دیکھیں نا بہت سارے چیلنجز ہیں آپ کے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا ان دونوں صوبوں کے اندر، اس کے اندر آپ کے ساتھ چیلنجز ہو گئے. پھر خان صاحب کو جو پنجاب کے اندر سہولیات ہیں، سیکیورٹی ہے، یہ سارے آپ کے چیلنجز آ جائیں گے. سو کیا اس سے متعلق آپ کو کی گفتگو ہوئی ہے اپنے اتحادیوں سے؟ یہ جو سوچ بچار کا ٹائم ہے، اس سے گمانے ہوتا ہے کہ جی جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ سارے معاملات ابھی طے نہیں ہوئے. میں کانف لیگ کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے میں کروں، دیکھیے جو ہمارے اتحادی ہیں آج بھی مونس الہی صاحب تشریف لائے اور اس نشست میں میں موجود تھا. عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، اور جب بھی آپ نے فیصلہ کیا پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اس فیصلے کی تائید کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے، پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور